بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ اپنی توجہ کو یکسو کر سکتا ہے۔ ایسی صلاحیت انسان میں نہیں ہے کہ وہ ادھر بھی کامل ہو ادھر بھی کامل ہو، اس کی توجہ ادھر بھی پوری ہو ادھر بھی پوری ہو۔ اللہ نے ایسا انسان کو نہیں بنایا۔ یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ فرماتے تھے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ آپ کے علاوہ اور یہ کسی کی شان نہیں ہے۔ کرامت کے طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر انسان کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ صحیح معنی میں ٹک سکتا ہے، جم سکتا ہے، اپنی توجہ کو لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل ہے۔ اس لیے جو اللہ کا بننا چاہتا ہے اسے اللہ کے غیر سے کٹنا پڑے گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے بھی چپکا رہوں، اللہ والا بھی ہو جاؤں، تو ہو نہیں سکتا ایسے۔ خاص طور پر وہ ایام جو انسان اللہ کے لیے فارغ کرے، اللہ کے لیے وقف کرے، ان ایام میں تو یکسوئی ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں شروع میں عرض کیا تھا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، تمہارے پیٹ پر نہیں، تمہارے اوپر، تمہارے سارے وجود کے اوپر۔ آنکھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، سوچ کا بھی روزہ، خیالات کا روزہ، جذبات کا روزہ، خواہشات کا روزہ، ہر چیز کا روزہ ہے۔ رابطے کا بھی روزہ۔ کس کا روزہ؟ رابطے کا بھی روزہ۔ رابطہ صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں۔ سارے رابطے ختم، سارے کانٹیکٹ ختم، صرف ایک۔ وہ کون؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، کسی سے نہیں، صرف تجھ سے۔ رمضان میں ہمیں اس کی مشق کرنی ہے کہ ہم کسی کے نہ رہیں، ہم بس اللہ ہی کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جو اللہ کا ہو گیا اس کا اللہ ہو گیا۔ میں اور آپ رمضان کے 10 دن گزر گئے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ان 10 دن میں ہم اللہ کے ہو گئے؟ گہرائی سے سوچیں اس کو، کیا ہم اللہ کے ہو گئے؟ 10 دن گزر گئے۔ یہ تو رمضان ملا ہی تھا اللہ کا بن جانے کے لیے۔ اگر 10 دن گزر گئے اور میں اللہ کا نہیں ہوا تو 20 دن بھی گزر جائیں گے، اور یہ رمضان گزر جائے گا،
پھر اللہ کا بننے کے لیے بڑا زور لگانا پڑے گا، چونکہ شیطان بھی چھوٹ جائے گا، نیکیوں کا ریٹ بھی گر جائے گا، رحمتیں بھی موقوف ہو جائیں گی، برکتیں بھی موقوف ہو جائیں گی۔ اللہ کا جو دربار پہلے آسمان پہ رمضان میں آ جاتا ہے وہ بھی موقوف ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کے لمحات ہمارے ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ بنیادی چیز رمضان میں وہ یکسوئی ہے، جمعیت قلب ہے، دل بس ایک ہی کا ہو جائے، بس کسی طرف مائل نہ ہو، کسی طرف متوجہ نہ ہو، کسی کا خیال نہ ہو، کسی کا دھیان نہ ہو، کسی کی کوئی خواہش نہ ہو، بس ساری توجہ اللہ پاک کی طرف ہو۔ گویا یہ حال ہو جائے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہوں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اے اللہ، آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ جب دل سب سے خالی ہوگا نا بتا دینا، پھر ہم آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ شرط لگائی ہے، جس دن دل خالی ہو جائے نا بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ تو رمضان میں اس کی مشق کرنی ہے کہ اب دل خالی ہو جائے، اور دل کو خالی کر کے پھر ہم کہیں یا اللہ اب تو میں نے دل کو آپ کے لیے سجا لیا ہے، اب آپ تشریف لے آئیں نا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔ یہ ہے اللہ پاک سے تعلق قائم ہو جانے کی نشانی ہے کہ دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، کوئی خواہش نہیں رہتی۔ یہاں شادی کرنی ہے، یہاں مولانا صاحب وظیفہ بتائیں، جہاں میں چاہتا ہوں وہاں ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے اور بھی ارمان اور بھی آرزوئیں ہیں، اور جہاں کئی آرزوئیں ہوں وہاں اللہ نہیں آتے۔ اللہ وہاں آتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کوئی آرزو رہے ہی نہیں، اللہ وہاں آتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز۔ توحید صرف عبادت میں نہیں ہے، توحید صرف عبادت میں نہیں ہے، توحید صرف عقیدے میں نہیں ہے، محبت میں بھی توحید ہے۔ آپ دیکھیں جس کی ایک بیوی ہے، اگر اس کو بھنک پڑ جائے کہ خاوند دوسری شادی کے چکر میں ہے، اسے نیند آتی ہے؟ پھر آپ سے پوچھتا ہوں، ایک انسان ہو کر اتنا شرک سے اسے نفرت ہے، تو اللہ ہے نا۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے، دو نہیں ایک۔
ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سنانے لگے کہ ایک لڑکی جا رہی تھی، ایک لڑکا اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ لڑکی بڑی ہوشیار تھی، اس نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ تم پہ دل آ گیا ہے، عشق ہو گیا ہے تم سے۔ اچھا، تو اس نے کہا ایک دفعہ دیکھ کے ہی عشق ہو گیا؟ میری جو بہن ہے نا وہ مجھ سے بھی حسین ہے، وہ پیچھے آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے پیچھے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اس کے سامنے، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ اس نے ایک دم جو مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو اس نے رکھ کے زور سے ایک تھپڑ مارا۔ کم وقت عشق کے دعوے کرتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک سے ہی ہوتی ہے بھائی، کئیوں سے نہیں ہوتی۔ اگر آپ غیر کے ہیں تو اللہ کے نہیں ہیں۔ 10 دن گزر گئے ہیں، اگر اب بھی ہم موبائل سے نہیں نکلے، اب بھی ہم رابطوں سے نہیں نکلے، اب بھی ہم غیر اللہ سے منقطع نہیں ہوئے تو رمضان کے علاوہ پھر مشکل ہے، رمضان کے علاوہ مشکل ہے۔ جب کوئی زمیندار، کوئی کسان جون جولائی میں آموں کو کاشت نہ کر سکے تو دسمبر میں کر سکتا ہے؟ بتائیے بھائی، بتائیے تو صحیح نا۔ جون جولائی میں آم کاشت نہیں کر سکا تو دسمبر میں کیسے کرے گا بھائی؟ دسمبر تو موسم ہی نہیں اس کا۔ رمضان سدھرنے کا موسم ہے۔ رمضان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ٹھیٹھ ترجمہ بنے گا، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ سدھر جاؤ، متقی بن جاؤ، یعنی سدھر جاؤ۔ جو رمضان میں نہیں سدھرا وہ پھر نہیں سدھرے گا، اگلے رمضان کا انتظار کرے پھر۔ اس لیے رمضان میں اس کی مشق کریں۔ سارے راستے واسطے ختم، سارے رابطے ختم، میں کسی کا نہیں ہوں، میں ایک کا ہوں۔ بدر میں 70 کفار قید ہوئے، بدر میں 70 کافر قید ہوئے، اٹھا کے لے آئے ان کو مدینے۔ آپ علیہ السلام نے بٹھایا صحابہ کو، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اپنے ہی ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک تو حضور کے چچا تھے، ایک حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے، ایسے ہی اور بھی رشتہ دار تھے، اپنے ہی ہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کی اپنی رائے بھی یہی تھی۔ حضرت عمر سے پوچھا، ہاں بھائی عمر تم بولو۔ کہ رسول اللہ میری تو رائے یہ ہے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے نا اس کو اس کے حوالے کر دیں، وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت عمر کی اس رائے سے بہت ناگواری ہوئی، لیکن مشورہ تھا، مشورے میں سب کو رائے دینے کی اجازت ہوتی ہے، تو آپ نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے تو کچھ نہیں کہا، اتنا فرمایا کہ ابو بکر کی مثال
حضرت ابراہیم کی سی ہے جو کہہ رہے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے اللہ جو میرے نافرمان ہیں نا ان کو بھی معاف کر دے۔ اور عمر کی مثال حضرت نوح کی سی ہے جو کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا حضرت ابوبکر کی رائے پہ۔ اگلے دن تشریف لائے، حضرت عمر حاضر ہوئے تو دیکھا آپ علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر بھی رو رہے ہیں۔ تو کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، اگر رونے کی بات ہے تو میں بھی روں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور بتا رہے تھے کہ اللہ کی رضا بھی اسی میں تھی جو عمر کہہ رہا تھا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ کہاں کہاں سے ہم چل کے آئے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ہے یا اب بھی پیچھے ہی اٹکا ہوا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بچے کو ذبح کرو۔ بچے کو لیا، چل پڑے ذبح کرنے۔ بچے سے پوچھا کیا پروگرام ہے؟ ہونا ہے ذبح؟ کہا حاضر ہوں۔ لٹا دیا۔ جب بچے کو لٹانے لگے نا، بڑھاپے کا بچہ، ایک ہی اکلوتا، ابھی اسحاق علیہ السلام ابھی نہیں ہوئے، وہ بہت بعد میں ہوئے، بڑھاپے میں بیٹا ہوا حضرت اسماعیل۔ جب لٹانے لگے تو جی میں آیا یا اللہ اگر آپ کو اسماعیل کو ذبح کرانا ہی منظور تھا تو کسی اور سے کرا لیتے۔ ابراہیم کا اگر اسماعیل کا خون ہی چاہیے تو کسی اور سے کرا لیتے۔ تو فرمایا نہیں، تیرے ہی ہاتھ سے کروانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کھینچا ہے، الفاظ ایسے ہیں جیسے ویڈیو چل رہی ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ایسے جیسے ویڈیو چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے جگر کے ٹکڑے کو لٹایا اور ان کے کمر پہ گھٹنا رکھا، کمر پہ گھٹنا رکھا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ان کی گردن کو اٹھایا اور جو ہی چھری رکھی تو اللہ فرماتے ہیں چھری رکھتے ہی ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے جو خواب دیکھا تھا تو نے اسے پورا کر دیا۔ بس ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تیرے دل میں ہم ہیں یا اسماعیل ہے۔ اس لیے دوستو رمضان یکسوئی کا مہینہ ہے۔ رمضان کیا ہے؟ یکسوئی کا۔ میرے پاس اگر گنجائش اور ہمت ہو نا تو سارے آنے والوں میں سے ہر ایک کا ایک چھوٹا چھوٹا کمرہ جس میں صرف ایک ہی بستر لگ سکے، ایک ہی مصلی بچ سکے، وہ بنا دوں۔ بیٹھے رہو اندر، صرف نماز کے لیے آؤ، اور جیمر لگوا دوں، موبائل ہی نہ چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی شاہ عبداللطیف بھٹائی کا میلہ نہیں لگا رہے ہم تو یکسوئی چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کے بننا چاہتے ہیں، اس لیے جمع ہوئے نا۔ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کے بننا چاہتے ہیں نا، ہم اللہ ہی کے بننا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے حجرے، ایک ہی مصلی بچ سکے، بس بیٹھے رہو اندر، 2 روٹی آ جائے گی اندر، 2 کھجوریں 2 روٹی اندر آ جائے گی۔ جیسے ہمارے نبی چلے جاتے تھے نا
غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ جا کے روٹی دے آتی تھی، آپ اندر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اس لیے یکسوئی اختیار کریں۔ میں شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہاں کی سب سے بڑی پابندی ہے بولنا، بولے نہیں، بس سناٹا ہونا چاہیے۔ خانقاہ کا خاصہ سناٹا ہے۔ خانقاہ کا خاصہ کیا ہے سب بتائیں؟ خانقاہ کا خاصہ سناٹا ہے، ایسے جیسے قبرستان ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ اعتکاف کے لیے تشریف جاتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، اتنا کھانا ہے، اتنا سونا ہے، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو سو، بولو نہیں، بس آواز نہ آئے، بولنا نہیں ہے، بس چپ۔ پیٹ کا روزہ ہے، زبان کا بھی تو روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو جائیں، حنیف بن جائیں۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر ایک کا ہو جائے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے نبی آپ بھی ابراہیم جیسے ہو جائیں جیسے ابراہیم حنیف تھے، وہ کسی کے نہیں تھے، وہ صرف میرے تھے۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، سارے رابطے ختم، صرف اللہ سے رابطہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے سارے ساتھیوں کو اپنا رابطہ عطا فرمائے، یکسوئی عطا فرمائے۔